ایک بار پھر دنیا کی سب سے بڑی خبر یہ ہے، وہ ہے ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے۔ ایک بار پھر خبر ہے کہ امن معاہدہ اب ہونے والا ہے اور 5 ماہ سے جاری ایران امریکہ کانفلکٹ اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہے۔ ایران اور عمان اسٹریٹ آف ہارمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک عبوری معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق واشنگٹن اس پیش رفت کا جلد باضابطہ اعلان بھی کرنا چاہتا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ منگل کے روز ایران کے ساتھ سارا دن انتہائی پازیٹیو ڈائیلاگ ہوا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہرمز بہت جلد تمام بحری جہازوں کی آمد رفت کے لیے کھول دی جائے گی۔ تاہم انہوں نے ایران کو خبردار بھی کیا کہ اگر وہ اپنے وعدے سے پیچھا ہٹیا تو اسے سخت نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II. And they called me and said very politely, please, can we talk? Can we talk? They didn't want. And I said, yes, we can talk. Let's get it done. Finally, let's get it done. This should have been done by other presidents for 50 years. You know, you keep hearing 47, but that's been for 3 years now. It's been over 50 years. Other presidents or other countries should have been able to do this. And I did something that I had to do, because if they had a nuclear weapon, this whole world would be a different place. ایک اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب ایران نے بھی مذاکرات میں پازیٹیو ڈیولپمنٹ کی تصدیق کر دی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق عمان اور ایران کے درمیان محفوظ بحری راستوں کے تعین پر بات چیت جاری ہے تاکہ اسٹریٹ آف ہارمز میں محفوظ شپنگ بحال کی جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیکنیکل اور پولیٹیکل لیول پہ پازیٹیو ماحول میں مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں اور ایران عمان کے ساتھ مل کر مستقبل میں اسٹریٹ آف ہارمز میں میری ٹائم ٹریفک کے انتظامات کے لیے ضروری طریقہ کار مرتب کر رہا ہے۔ ان کے مطابق مذاکرات مکمل ہونے کے بعد حتمی نتائج کا باقاعدہ اعلان بھی ہوگا۔ مجوزہ معاہدے کے تحت اسٹریٹ آف ہارمز میں عمان اور ایران کے درمیان ابتدائی طور پر 60 روزہ عبوری نظام قائم کیا جائے گا، جس میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ معاہدے کے مطابق گلف میں داخل ہونے والے تمام کمرشل جہاز ایرانی سمندری حدود سے گزرنے والا شمالی راستہ استعمال کریں گے، جبکہ گلف سے عربین سی کی جانب جانے والے تمام کمرشل جہاز عمان کی سمندری حدود سے گزرنے والا جنوبی بحری راستہ استعمال کریں گے، جس کا انتظام ایران کے ساتھ رابطے میں ہوگا۔ اس 60 روزہ مدت کے دوران کمرشل جہازوں سے کوئی ٹول یا فیس وصول نہیں کی جائے گی، جبکہ فریقین 30 دن کے اندر آبنائے ہرمز کے درمیانی بحری راستے سے بحری بارودی سرنگیں ہٹانے کا کام شروع کریں گے۔ درمیانی بحری راستے سے بارودی سرنگیں مکمل طور پر صاف ہونے کے بعد مستقل معاہدے کے تحت یہی راستہ دونوں سمتوں میں آنے اور جانے والے جہازوں کے لیے استعمال کیا جائے گا، جس کی شرائط عمان اور ایران باہمی مذاکرات کے ذریعے طے کریں گے۔ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات کی بحالی کے لیے پاکستان، قطر اور سعودی عرب سرگرم ہیں۔ ڈپلومیٹک ذرائع کہتے ہیں کہ تینوں ممالک عمان کے ساتھ مل کر میڈیشن کر رہے ہیں تاکہ دونوں فریقین میں اختلافات کم ہو سکیں۔ اس سلسلے میں آج صبح قطر کے امیر شیخ تمیم احمد الثانی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان ایک امپورٹنٹ ٹیلی فونک کانورسیشن بھی ہوئی تاکہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان موجود اختلافات کو مزید کم کیا جا سکے۔ آج امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزوس کے مطابق امریکی ایڈمنسٹریشن بھی اس عمل میں براہ راست شامل ہے، جبکہ حالیہ دنوں میں امریکی نمائندے اسٹیو وٹکاف، ایرانین فارن منسٹر عباس اراغچی اور عمان کے وزیر خارجہ کے درمیان کئی رابطے ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق عباس اراغچی نے اصولی طور پر معاہدے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، تاہم اس کے لیے ایران کی اعلیٰ قیادت اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی منظوری درکار تھی، جو اطلاعات کے مطابق اب دی جا چکی ہے۔ دوسری جانب ایران نے ایک اہم شرط بھی سامنے رکھی ہے۔ ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق اگر آج معاہدہ طے بھی ہو جائے تو ایران اس وقت تک ہرمز مکمل طور پہ نہیں کھولے گا جب تک امریکہ اسلام آباد MOU کے تحت اپنی تمام ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا۔ ایران کا یہ بھی موقف ہے کہ امریکی نیول بلاکیڈ ختم کرنا، ایرانین شپنگ پر عائد پابندیاں ہٹانا اس کی بنیادی شرائط میں شامل ہے، اور جب تک یہ شرائط پوری نہیں ہوتی ہرمز مکمل طور پہ نہیں کھولیا جائے گا۔ گویا ایک طرف دنیا کی اہم آئل اور LNG سپلائز روٹ کی بحالی کی امید جاگ اٹھی ہے، لیکن دوسری جانب دوسرا اہم انرجی کوریڈور یعنی ریڈ سی خطرے کا شکار ہے۔ آج یمن کے حوثیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ریڈ سی میں سعودی آئل ٹینکرز کو بیلسٹک میسائل سے نشانہ بنایا۔ حوثیوں کے مطابق جولائی میں ان کی نافذ کردہ نیول بلاکیڈ کے بعد یہ سعودی آئل ٹینکرز پر 8واں حملہ ہے۔ دوسری جانب میری ٹائم انٹیلیجنس کمپنی کے مطابق سعودی کروڈ آئل لے جانے والے 2 پاکستانی آئل ٹینکرز حوثیوں کی نیول بلاکیڈ کے باوجود ریڈ سی اور باب المندب سے بحفاظت گزر گئے اور انہیں کسی قسم کے حملے یا رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ایک جانب سعودی عرب امریکہ ایران جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے، دوسری جانب
ہوتھیوں کی صورت میں خود ایک نئے تنازع کا شکار ہو رہا ہے۔ اسی بیک گراؤنڈ میں آج ایک اہم خبر سامنے۔ العربیہ کے مطابق پرائم منسٹر شہباز شریف اور CDF فیلڈ مارشل عاصم منیر کل سعودی عربیہ کا دورہ کریں گے، جہاں US ایران کشیدگی سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر ایک اہم ڈیولپمنٹ بھی ہوگی اور مشاورت ہوگی۔ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، بریک تھرو ہونے والا ہے۔ ایران امریکہ امن معاہدہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے ایک بار پھر دعوت دی ہے۔ اسٹریٹجک ملٹری افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مارشل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر اب پتہ نہیں، یقین کرنے کو دل تو چاہتا ہے، مگر جو ٹریک ریکارڈ ہے پچھلے کئی مہینوں کا، اس میں اس قسم کی خبریں ایک معمول کا عمل بن گئی، کیونکہ اس دفعہ یہ کافی پروناؤنسڈ ہے، کافی اسٹرانگ ہے، پورا انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو کمیونٹی اور میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، اور خود ایرانینز نے کہا ہے کہ جی کہ اس پہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ اب آپ اس کو ٹرسٹ کریں؟ کامران صاحب، دل تو ہمارا ہمیشہ چاہتا ہے کہ جو امن کی خواہش ہے وہ کامیاب ہو، لیکن عمومی طور پہ جب کہیں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم شاید تصفیہ ہونے والا ہے یا کسی حل کے قریب ہیں، یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ چلے جب یہ ہو جائے تو پھر کوئی یقینی بات ہوگی۔ لیکن یہاں پر صورتحال اس سے بھی آگے ہے کہ اگر یہ ہو بھی جائے تو پھر بھی جو ڈگری آف ایشورنس ہے یا وہ یقین کہ یہ برقرار رہے گا یا کب تک برقرار رہے گا، وہ ہمیشہ ہانٹ کرتا رہے گا اس پورے پیس پروسیس کو۔ لیکن اگر جو مختلف چیزیں بھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کور کیں، ان ساری چیزوں کے تناظر میں دیکھا جائے تو کافی امکانات ہیں کہ اب دونوں اطراف جو ہیں وہ دوبارہ سے ایک سیریس نیگوسیشن کر رہے ہیں، اور دونوں طرف یہ ادراک ہے کہ اسی میں دونوں کے لیے بہتری ہے۔ تو اس کے اگر یہ اب کیونکہ یہ والا MOU یہ تمام چیزیں تو پہلے ہو چکی تھیں، پھر یہ کہ فار واٹ ایور ریزنس ایرانین اسٹرائکس ہوئی، اور جس کے بعد وہ پورا ڈیریل ہو گیا، اب اسی کو ریسٹور کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ وہی MOU جو ہے 14 پوائنٹ کا، اس کو ریسٹور کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہی پوائنٹس ہیں، وہی تمام چیزیں ہیں۔ اگر اس بار یہ دوبارہ ریسٹور ہو جاتا ہے، یہ چیز ہو جاتی ہے تو اور قائم رہتی ہے، یہ بہتر ہو جاتی ہے، تو ریجنل امپیکٹ ہم امیڈیٹلی کیا دیکھیں گے اس کا؟ کیونکہ جو ریجنل پاورز ہیں ساری GCC، انہوں نے بڑی محنت کی ہے اس چیز کے لیے کہ یہ جنگ پھیلے نہ۔ دیکھیے اس سے بالکل، کیونکہ یہ جنگ اگرچہ دو ملکوں کے درمیان ہے، لیکن تیسرا فریق بہرحال اسرائیل ہمیشہ اس میں موجود رہتا ہے انڈائریکٹلی، اور انفلوئنس کرتا ہے تمام ڈیسیژن میکنگ کو، اور ایون آپریشن لیول پہ بھی۔ اور خطے کا امن جو ہے وہ اب مشروط ہو گیا ہے ایک اسٹریٹ آف ہرمز کی سیکیورٹی سے اور اس کے کنٹرول سے۔ اگرچہ وہ جنگ کی وجہ نہیں تھی، جنگ کی اصل جو سٹیٹڈ آبجیکٹیو تھے وہ پس منظر میں چلے گئے، نیوکلیئر ایشو ہو، بیلسٹک میزائلز کا ایشو ہو، وہ اب پس منظر میں چلے گئے ہیں، اور اب ساری باتیں جو ہیں وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے کنٹرول پہ ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ ایسی چیز ہے جو تمام ریجنل ممالک کو اور گلوبل اکانومی کو جو ہے وہ ہانٹ کرتا ہے۔ لیکن میرے اپنے خیال میں میرا یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ اگر یہ MOU ہی ریوائیو ہو جائے اور امپلیمنٹ ہو جائے تو ایران کو اس پہ بہت زیادہ مطمئن ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے تمام تر نکات جو ہیں وہ ایران سینٹرک ہے، اور اس کا اگر 80-90% بھی مل جاتا ہے تو اس کو ایران کے لیے بہت بڑی کامیابی اچھا صاحب، ایک امپورٹنٹ بہت بات ہے، وہ یہ بتائیں کہ کوئی پیرٹی نہیں تھی US اسرائیل ایران، ساری 47 سال سے سینکشنڈ، ہر طرح کی پابندیاں، ہر طرح کے مسائل، اور دوسری جانب دنیا کی سب سے بڑی ملٹری پاور امریکہ، سب سے بڑی ملٹری ٹیک پاور اسرائیل، سب کچھ، اس کے باوجود ایران کا ود سٹینڈ کرنا، آپ فرمائیں گے جذبہ ہے، یہ ہے، تمام چیزیں، میں ملٹری پوائنٹ آف ویو سے مجھے بتائیے گا۔ دوسری چیز یہ کہ اب یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ امریکہ نے اپنا ایمونیشن، اپنے میسائلز، اپنے بہت بڑا جو آرمامنٹ ہے وہ کنزیوم کر لیا اس پوری جنگ میں۔ اس کے باوجود ہمیں یہ خبر ایران سے نہیں آئی کہ اس کا کنزیوم ہو گیا ہے، یا وہ کہیں سے نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں کر رہا ہے۔ اتنی بڑی پاور کا کنزیوم ہو گیا، اسرائیل آؤٹ ہو گیا،
اور ایران ود اسٹینڈ کر رہا ہے. پوری دنیا مان رہی ہے کہ اب امریکہ کسی صورت میں بھی چاہتا ہے کہ سیز فائر ہو جائے. ایک آؤٹ رائٹ ملٹری وکٹری کی بات ہو رہی ہے ایران کے لیے. یہ کیسے ممکن ہوا؟ جذبات کی بات نہیں کیجیے، اسے مجھے ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بتائیے. بالکل. دیکھیے جی، ایران نے کامران صاحب بہت سیکھا. اس سے پیشتر جو دنیا میں کانفلکٹ چل رہے تھے اس میں ایران نے یہ دیکھا کہ اس طرح کی ایسمیٹرک وارفیئر میں امریکہ اپنی ایئر پار پر ریلائی کرے گا. امریکہ کبھی بھی اپنے بوٹس آن گراؤنڈ نہیں لائے گا. تو انہوں نے اس ایئر پار کے خلاف وہ اوفینسو نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے اپنے ڈیفنسز مضبوط کیے. سب سے پہلی چیز جو انہوں نے کی، انہوں نے اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو ڈی سینٹرلائز کیا. یعنی اگر تہران کی سیکیورٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے تو باقی جو ان کے 27 یا 28 ریجنل کمانڈرز تھے وہ فلی امپاورڈ اور ایکوپڈ تھے جنگ کو اپنے مطلوبہ نتائج تک پہنچانے میں. ایک تو یہ چیز. دوسرے، انہوں نے چونکہ ان کے پاس اوفینسو ایئر فورس نہیں تھی، انہوں نے میزائل سسٹم کو انڈیجنسلی انہوں نے بہتر کیا اور اس کی رینجز انہوں نے بڑھائی، اس کی نمبرز بڑھائے. اور وہ بڑے کاسٹ افیکٹو ویپن ہے. یعنی تقریباً اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے آپ کو اس پہ 10 گنا زیادہ خرچ کرنا پڑتا. آپ ڈرون ٹیکنالوجی کی بات کریں، ڈرون اور بیلسٹک میزائل دونوں. جی. پھر ایران نے ایک بہت بڑی اسٹریٹجک موو یہ کی کہ انہوں نے خطے کے ممالک کو انوالو کر لیا. اگرچہ اس کا جو ایک بیانیہ تو یہ تھا کہ جی ہم امریکن سیٹلائٹس کو ہٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو امپیکٹ تھا وہ تو اسی زمین پہ جا رہا تھا، اسی انوائرمنٹ میں جا رہا تھا، اسی ملک کی، اسی گلف کی ریاست کا جو انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا تھا، ان کی اکانومی تباہ ہو رہی تھی، وہاں سے لوگوں کا انخلا ہو رہا تھا. ایران یہ اسٹریٹجک موو نہ کرتا تو ایران کو آئسولیٹڈ مار پڑتی رہتی اور یہ دنیا میں خبر بھی نہ بنتی، دنیا کا کنسرن ہی ریز نہ ہوتا. پھر آخری بات انہوں نے یہ کی، اگین ایک بہت اچھی آپریشنل اسٹریٹجی، کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے کنٹرول کے بارے میں کئی بار وار گیمنگ ہوئی، کئی بار بیانات آتے تھے، لیکن آج تک کبھی کسی نے یہ آپشن ایکسرسائز نہیں کی تھی. ایران نے وہ آپشن ایکسرسائز کی کیونکہ وہاں پر ان کو جغرافیکلی ایڈوانٹیج تھا. وہ قدرتی طور پہ ایسی ان کی پوزیشن تھی کہ انہوں نے جو بلاکیڈ کیا، امریکہ وہ بلاکیڈ نہیں کھلوا سکا جنگ کے آخر تک. انہوں نے اس بلاکیڈ کے اوپر ایک اور بلاکیڈ تو کر دیا، تو وہاں پہ سٹیل میٹ آ گیا، جس سے امریکہ نے یہ سمجھا کہ ہم اپنے 2 سٹیٹڈ آبجیکٹیو نہیں کر پائے اور جنگ جس حد تک پھیل گئی ہے اس کو سمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی کمپرومائز کر لیں اور اپنے لیے ایک نوشن آف وکٹری کریٹ کر لیں. تو یہ میرے خیال میں ساری چیزیں جو ہیں جو ایران کو سپورٹ کرتی رہی ہیں.